اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیٹا، اس ویڈیو لیکچر کے ذریعے ہم درجہ نحو کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے سبق قومی ہمدردی۔ آج ہم اس سبق کے بیانیہ سوالات و جوابات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، جو کہ امتحانی پرچہ جات کے حصہ جیم میں پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹے کچھ پیراگراف ہیں، ان کی تشریح امتحان میں پوچھی جاتی ہے۔ تو پہلا پیراگراف، عبارت نمبر 1، قوم درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا تو ٹہنیاں اور پتے بھی سوکھ جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، تو ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف 2 خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور دوسرے یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا، اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے۔ اب چلتے ہیں اس پیراگراف کی تشریح کی طرف۔ تو جواب کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہیڈنگ ہوگی بیٹا حوالہ مصنف۔ یہاں آپ مصنف کا تعارف بیان کریں گے کہ سبق قومی ہمدردی کے مصنف جناب الطاف حسین حالی ہیں۔ یہ حوالہ دیا، اس کے بعد چھوٹا سا تعارف کہ ادبی دنیا آپ کو بہترین ادیب اور شاعری کی دنیا آپ کو بہترین شاعر کے حوالے سے جانتی ہے۔ الطاف حسین نام، حالی تخلص، اور شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام خواجہ عزت بخش انصاری تھا۔ آپ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ الطاف حسین حالی نے سر سید کی تحریک پر، ان کے کہنے پر، مشہور نظم مسدس مد و جزر اسلام بھی لکھی، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید الطاف حسین حالی کی اہم نثری تصانیف ہیں۔ اس کے بعد بیٹا ہیڈنگ ہوگی سیاق و سباق۔ اچھا، یہ ہیڈنگ اس وقت کے تمام پیراگراف کی تشریح میں لکھی جائیں گی۔ میں ایک مرتبہ پڑھ کے بتا رہا ہوں، اس کے بعد ہر پیراگراف کی ہم صرف تشریح بیان کر دیں گے۔ آپ حوالہ مصنف، تعارف مصنف اور سیاق و سباق، یہ ہیڈنگ ہر پیراگراف میں شامل کریں گے۔ جو پیراگراف بھی امتحان میں پوچھا جائے، جواب کا طریقہ یہی ہوگا۔ تو چلتے ہیں سیاق و سباق کی طرف۔ سبق قومی ہمدردی شعراء آفاق مصنف جناب خواجہ الطاف حسین حالی کا تحریر کردہ ہے، اور یہ سبق ہماری درسی کتاب میں شامل ہے۔ اس سبق میں انہوں نے قومی ہمدردی کو موضوع سخن بنایا ہے اور ہمدردی کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ انسان کی زندگی میں ہمدردی کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد عبارت کی تشریح۔ مصنف جناب الطاف حسین حالی صاحب قوم کو ایک درخت سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قوم ایک درخت کی مانند ہے اور جس کی ٹہنیاں خاندان اور پتے فرد ہیں۔ جب تک ہم جد و جہد اور عملی کاوشوں میں مصروف رہیں گے، ہماری جڑوں کو نمو ملتی رہے گی، یعنی نشو و نما ہوتی رہے گی۔ لیکن جیسے ہی ہم جد و جہد سے دور ہوئے تو ہم بنجر اور ویران ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ہیں تو قوم ہیں، اور ہم زندہ ہیں تو جذبے بھی زندہ ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ صرف اس قوم و ملک کی تقدیر کو اکیلے کیسے بدل سکتے ہیں، تو ہم پھر کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ 2 خیالات ہیں جو ملک و ملت کی تقدیر بدل بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اکیلا چنا بھاڑ نہیں جھونک سکتا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور دوسرا خیال یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری عملی کوشش سے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے وجود میں آتے ہیں۔ لہٰذا مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ قومیں ترقی اسی وقت کرتی ہیں جب عمل مثبت ہوتا ہے، اور انقلاب ایسے نہیں آ جاتے۔ دوسری عبارت، ہمدردی انسان میں اسی لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہو جائے۔ حوالہ مصنف، تعارف مصنف، سیاق و سباق عین وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ عبارت کی تشریح۔
اس جملے میں مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جذبہ ہمدردی ایک خاص مقصد کے لیے انسان کے اندر ودیعت کیا ہے. ودیعت کیا ہے یعنی پیدا کیا ہے, رکھا ہے. انسان ایک کمزور مخلوق ہے. جب وہ مصیبت و رنج کی حالت میں ہوتا ہے تو اکثر کمزور دل بہت جلد ہمت ہار جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب انہیں ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے ذریعے ملتی ہے. اس طرح وہ مایوس انسان اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سنبھال لیتا ہے اور کاروان حیات چلتا رہتا ہے. یوں دنیا کا نظام برہم ہونے سے بچ جاتا ہے. اگر ہمدردی نہ ہو تو نظام زندگی ایسے تباہ ہو کہ انسان کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے. تیسری عبارت ہے بیٹے, تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے. کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے جو ایک کو دوسرے کی ہمدردی پر مجبور کرتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائیوں کی اولاد میں اس ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے؟ بے شک جب تک باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگو پے میں باقی ہے ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. اس کے بعد بیٹا حوالہ مصنف, تعارف مصنف اور سیاق و سباق دہرا دیا جائے گا جو ابھی آپ کو بتایا گیا ہے. ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف. عبارت کی تشریح. اس نثر پارے میں مصنف جناب الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. اس لیے مصیبت اور رنج کے وقت ایک دوسرے کے کام آنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے, اور ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مصیبت اور دکھ میں دوسرے انسان سے مدد حاصل کرے. بھائی بھائی سے ہمدردی کرتا ہے کیونکہ دونوں کی رگوں میں ایک ہی باپ کا خون دوڑتا ہے. جب تک بھائیوں کی رگوں میں خون کا ایک قطرہ بھی جاری رہے گا ان کے درمیان ہمدردی کا رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. ہر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, تو اس طرح ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہمارے درمیان ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ایک فطری عمل ہے. ہمیں ہر کٹھن وقت میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. چوتھا پیراگراف. ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے اور حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے. دوسرے یہ کہ ہمدردی کا ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے, کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اور حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہیں اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا. حوالہ مصنف. سبق قومی ہمدردی کے مصنف جناب الطاف حسین حالی ہیں. تعارف مصنف اور سیاق و سباق وہی دہرایا گیا ہے بیٹا. عبارت کی تشریح. اس نثر پارے میں مصنف کہتے ہیں کہ ہمدردی کا جذبہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے. جانوروں کا اپنے بچوں کی پرورش کرنا, انہیں خطرات سے محفوظ رکھنا, کچھ جانوروں کا اپنے ریوڑ یا جھنڈ کی حفاظت کرنا اور ان کے لیے کھانا و پانی وغیرہ تلاش کرنا, یہ سب ہمدردی کے جذبے کی مثالیں ہیں. اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اگر یہ جذبہ جانوروں میں پایا جاتا ہے تو انسان تو اس کا زیادہ مستحق ہے کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے. اور دوسری یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی اور فطری جذبہ ہے جو بغیر تعلیم اور بغیر سیکھے انسان کی طبیعت میں آ جاتا ہے, کیونکہ اگر یہ تعلیم اور سیکھنے سے آتا تو جانوروں میں کبھی بھی نہیں پایا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ حسین تحفہ ہے. یہ اس کے رحمان اور رحیم ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ کیسے ہمارے رب نے اپنی مخلوقات کو ہی ایک دوسرے کا سہارا اور محافظ بنا دیا ہے. اس کے بعد بیٹا اگلا جملہ ہے, قوم درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت
اچھا بیٹا، یہ پیراگراف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ دوبارہ یہاں ٹائپ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے جو پہلی عبارت پڑھی تھی تو وہاں اس کی پوری تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ اس جملے کے بعد ہم چلتے ہیں اس سبق کے خلاصے کی طرف۔ خلاصے کا طریقہ جواب کا ہوگا بیٹا، پہلے حوالہ مصنف، تعارف مصنف، اور پھر خلاصے کی ہیڈنگ۔ سبق قومی ہمدردی کے مصنف جناب الطاف حسین حالی ہیں۔ تعارف میں آپ لکھو گے کہ ادبی دنیا آپ کو بہترین ادیب اور شاعری کی دنیا آپ کو بہترین شاعر کے حوالے سے جانتی ہے۔ الطاف حسین نام، حالی تخلص اور شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام خواجہ عزت بخش انصاری تھا۔ آپ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ الطاف حسین حالی نے سر سید کی تحریک پر مشہور نظم مسدس مد و جزر اسلام بھی لکھی، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ حیات سعدی، حیات مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید حالی کی اہم نثری تصانیف ہیں۔ یہ وہی تعارف ہے بیٹا جو ابھی پیراگراف میں کیا گیا، اور اس کے بعد جو اگلا سوال ہوگا مرکزی خیال کا، اس میں بھی یہی تعارف ہوگا، تو اس کو ایک دفعہ آپ کو یاد کرنا ہے، ہر جگہ یہی استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ خلاصہ، حالی سبق کے خلاصے میں ہم اس چیز کو بیان اس طرح کر سکتے ہیں کہ الطاف حسین حالی نے اس سبق میں ہمدردی کے جذبے کو بیان کیا ہے، اور لفظ ہمدردی کا اشتراک بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمدردی دو لفظ ہم اور درد کے کلموں کا مرکب ہے۔ درد کے معنی دکھ یا تکلیف کے ہیں، اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے، یعنی ہمدردی کے معنی دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں شریک ہونا ظاہر کرتا ہے۔ خالق کائنات نے انسان اور حیوان دونوں کو مختلف قسم کے احساسات سے نوازا ہے، جس میں ہمدردی بھی ایک احساس کا نام ہے۔ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں۔ خوبیاں ہمدردی کی جو قدرت نے انسان میں رکھی ہیں وہی جذبے حیوانوں میں بھی رکھے ہیں۔ حیوانات میں چونٹیاں اس کی زندہ مثال ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو غذا کی موجودگی کی اطلاع پہنچاتی ہیں تاکہ کوئی بھی بھوکا نہ رہ سکے۔ بالکل اسی طرح انسان کو بھی قومی قدرتی صلاحیت عطا کی گئی کہ اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کی جائے، کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جا سکے۔ اگر انسانوں میں ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ ہم اور ہمارے تمام ہم وطنوں میں بھی یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ کنویں بنوانے، سبیل لگانی، محتاجوں کی خبرگیری، بیواؤں کی مدد، بیماروں کی عیادت، میت کی تعزیت، ان تمام باتوں کو ہمدردی سے ہی تو تعبیر کیا جاتا ہے۔ قوم کی مثال ایک درخت کی مانند ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے افراد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر اپنے وطن کے لیے سب مل کر ہمدردی اور خلوص سے کوشش کرتے ہیں تو ملک اور قوم کی ترقی ممکن ہوتی ہے، بصورت دیگر ملک تنزلی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تبصرہ، مصنف جناب خواجہ الطاف حسین حالی اپنے سبق قومی ہمدردی میں طلبہ کو دراصل ملک و قوم سے ہمدردی کی جانب راغب کرتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جس سرزمین پاک پر رہتے ہیں اس کی فلاح اور بہبود ترقی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب ہم اس سرزمین سے اس کے رہنے والوں سے محبت و ہمدردی کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، کیونکہ یہ سرزمین، یہ وطن عزیز قائم و دائم ہے تو ہم ہیں، بصورت دیگر ہمارا کوئی وجود نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اس کے بعد جناب اگلا سوال ہے قومی ہمدردی کا مرکزی خیال۔ حوالہ مصنف، تعارف مصنف وہی ہوگا جو ابھی خلاصے میں بیان کیا گیا۔ مرکزی خیال، اس سبق کا مرکزی خیال جو ہے وہ ہمدردی کے موضوع سے متعلق ہے۔ مصنف اس میں فرماتے ہیں کہ جو خوبیاں قدرت نے انسانوں اور حیوانوں کو عطا کی ہیں ان میں ہمدردی کی خوبی نمایاں ہے۔ یہ جذبہ دونوں میں ایک ہی طرح پروان چڑھتا ہے۔ یہ ایک قدرتی خاصیت ہے اور اس لیے عطا کی گئی ہے کیونکہ اس کے بغیر کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔
بقول شاعر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یعنی یہ کہ انسانی ہمدردی ہی ہے کہ اس کے توسط سے دنیا میں بڑے بڑے کارناموں کا ظہور ہوتا ہے، اور ان سے لوگوں کے کارناموں میں، ان کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو دنیا تنزل کا شکار ہو جاتی۔ تو یہ تھا جناب اس سبق کا مرکزی خیال، شاہ گروپ۔ اچھا، اس کے بعد جو تبصرہ ہے بیٹا، یہ وہی تبصرہ ہے جو ابھی آپ نے خلاصے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ایز اٹ از کاپی کرنا ہے آپ کو۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔